اب صرف امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، جو ایک عام فرد ہے، نوجوان لڑکا ہے، درس ہو رہا ہے امام شعبی کا، امام ابو حنیفہ اس درس کے سامنے سے گزرتے ہیں بازار کی طرف، امام شعبی بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نوجوان کس طرف جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ امام شعبی نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس علمی حلقے میں جا رہے ہو، کہاں علم حاصل کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا میں علم حاصل کرنے نہیں جا رہا، بازار سے کچھ سودا سلف لینے جا رہا ہوں۔ امام شعبی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری پیشانی میں مجھے نور علم نظر آ رہا ہے، تم اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ بس یہ جملہ اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ ایک محدث جو تابعی ہیں ان کی زبان سے نکلا، اور اس جملے نے امام ابو حنیفہ کے دل کی کایا پلٹ دی۔ پھر ابو حنیفہ تاجر بھی تھا، مگر وقت کا سب سے بڑا صاحب علم بھی تھا، جس نے قرآن و سنت سے 6 لاکھ مسائل نکالے۔ زندگیاں بیت جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، کھپ جاتی ہیں، 6 لاکھ مسائل کوئی معمولی جملہ نہیں۔ کیوں؟ اس مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس پہ آج میں اپنی گفتگو رکھوں گا، کہ کبھی غور کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر، یہ تو ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ کرکٹ کی بنیاد کب رکھی گئی، کرکٹ کا پہلا میچ کہاں کھیلا گیا، کس کس ٹیم نے کھیلا، کس ملک میں اس کی بنیاد رکھی گئی، بجلی بنانے والا پہلا کون تھا، ٹرین کی ایجاد کرنے والا کون تھا، اسے یہ پتہ ہے کہ ہوائی جہاز سب سے پہلے کس نے بنایا، دنیا کے ہر شعبے کے متعلق علم ہے۔ مگر کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ دین کہاں سے شروع ہوا اور ہم تک کیسے پہنچا۔ تاکہ ایک فکر مجھے بھی پیدا ہو، میرے سینے میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ میں اپنی زندگی میں اس دین کی کچھ خدمت کر سکوں۔ وہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک یہ پہنچائیں، وہ خطاب مجھے بھی ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی کے کتنے سال، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے دین کے لیے لگائے، مجھ تک دین کیسے پہنچا؟ ذرا سوچئے، اگر یہ لوگ مجھ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لوگ میری طرح زندگی گزارتے، ان کی زندگیاں تجارتوں میں گزرتی، ان کی زندگیاں زراعت و کھیتی باڑی میں گزرتی، یہ ساری زندگی مال کماتے، ملازمت کرتے، اور ان کا تعلق اگر دین کے ساتھ نہ ہوتا، قرآن و سنت کے ساتھ نہ ہوتا، یہ اسے نہ پہنچاتے، آگے نہ سکھاتے، تو کیا آج میری پوزیشن، میرے خاندان کا حال، میرے معاشرے کا حال وہ ہوتا؟ مجھ تک دین کیسے پہنچا؟ ہر شخص اپنے دل سے یہ سوال کرے، اس میں کس کس کی محنت شامل رہی، اور پہنچا تو کیسے پہنچا؟ ان ماؤں کو سلام کرنا چاہیے جن ماؤں نے ایسے بچوں کی تربیت کی کہ یتیمی کی حالت میں ایک بیٹا اللہ نے دیا اور اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا۔
اگر وہ ماں یہ سوچتی میں بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے کمانے والا کوئی نہیں، کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، باصلاحیت ہے، باشعور ہے، ذہین ہے، فطین ہے، عقل مند ہے، میں اسے تجارت کے لیے بھیج دوں، میں اسے کسی دنیاوی کام میں لگا دوں، میرے گھر کا روزگار چلے گا، معاش چلے گا، تنگی نہیں آئے گی، تو آج شاید نہ اس ماں کا نام تاریخ یاد رکھتی، نہ اس کے بیٹے کا نام تاریخ یاد رکھتی۔ دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ تاجر اگر تجارت کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا چاہے بہترین کر سکتا ہے، اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ کی ہے۔